الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کے بارے میں ہدایات۔ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کی بنیادی تعلیمات میں نمایاں ترین تعلیم عدل و انصاف کا قیام ہے اور ظلم کا خاتمہ ہے، اور یہ انصاف صرف انسانوں کا ہی حق نہیں ہے بلکہ ہر جاندار کا حق ہے۔ حیوانات ہوں، پرندے ہوں یا حشرات الارض ہوں، سب عدل و انصاف کے حقدار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی وسعت اور معنی و مفہوم کو صرف انسانوں کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ جو صرف انسانوں پر صادق آئے اور حیوانات پر صادق نہ آئے یا اس کے برعکس ہو، بلکہ رحمت کے اخلاق سب کے لیے عام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ عدل کا تقاضا ہے کہ سب کے حقوق ادا کیے جائیں، تو جس طرح انسانوں کے حقوق میں اسی طرح حیوانات کے بھی حقوق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں جنہوں نے دنیا میں حیوانات کے حقوق رکھے۔ اگر حیوانات کے حقوق کے بارے میں گفتگو کی جائے تو صفحات کم پڑ جائیں، اس لیے اختصار کے ساتھ اس بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حیوانات کے نام پر قرآنی صورتوں کے نام۔ حیوانات کے لیے پہلا شرف و اعزاز تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند صورتیں ایسے نازل کی جن کے نام پر حیوانات کے نام رکھے گئے۔ یہ حیوانات کے لیے بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز ان حیوانات کی بڑی کارکردگی کے باعث ملا۔ نمبر 1، سورہ الفیل، ہاتھی کے نام پر۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حبشہ کے بادشاہ ابرہہ کی کعبہ ڈھانے کی چڑھائی کا قصہ بیان کیا ہے، جو بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا تھا کہ کعبہ کو منہدم کرے۔ نمبر 2، سورہ النمل۔ سورہ النمل یعنی چیونٹی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چیونٹی کی بات نقل کی ہے، جس نے کہ جھنڈ نے کہا تھا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر نہ جانتے ہوئے تمہیں روند نہ ڈالیں۔ تو چیونٹی نے بڑے ادب سے رسول خدا سلیمان علیہ السلام والا نبینا سے معذرت کی۔ تیسری، سورہ النحل، شہد کی مکھی کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ وہ باہمی تعاون کی مثال ہے، حسن انتظام کی شاہکار ہے، بلند ہمتی میں طاق ہے، فن تعمیر کی معمار ہے۔ شہد اس کی پیداوار ہے جو انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ نمبر 2، حیوانات کو کھلانے پلانے کا حکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات کے لیے جن بنیادی حقوق کا اعلان کیا ہے وہ خوراک، کھانے اور پینے کا حق ہے۔ جس حیوان کا مالک انسان ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کھانے پینے کا خیال رکھے۔ اس بارے میں صحابہ نے مختلف احادیث نقل کی ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اسے شدید پیاس لگی، اسے ایک کنواں نظر آیا، وہ اس میں اترا اور پانی پی کر سیراب ہو گیا۔ پھر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا زبان ہلا رہا ہے، نم مٹی پیاس کی وجہ سے کھا رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا، پیاس کی وجہ سے جو حال میرا تھا وہی اس کا ہو رہا ہے۔ بس کیا تھا، وہ کنویں میں دوبارہ اتر پڑا اور اپنے موزے میں پانی بھر لیا، منہ سے پکڑ لیا اور کنویں سے باہر آ گیا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اسے بخش دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، حضور کیا حیوانات کا خیال رکھنے سے ہم کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمی رکھنے والے ہر جگر میں اجر ہے، یعنی جو بھی زندہ چیز ہو اس کی جان بچانے اور اس کا خیال رکھنے میں ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی سزا کا بھی تذکرہ فرمایا جس نے ایک جاندار کو کھانے پینے سے محروم کر دیا تھا اور اسے بند رکھا، آزاد چھوڑا بھی نہیں کہ وہ کہیں کچھ کھا پی لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ ایک بلی کو اس نے بند کر دیا اور وہ اسی قید و بند کی حالت میں مر گئی، نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو، اور نہ آزاد کیا کہ وہ زمین پر گری پڑی چیز کھا لے تو وہ عورت جہنم رسید ہو گئی۔
تیسری ہدایت پرندے کے بچے نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور تاکید فرمائی کہ پرندے کے چھوٹے بچوں کو ان سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود نقل کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک سرخ رنگ کا پرندہ دیکھا، اس کے ساتھ 2 چوزے تھے۔ ہم نے چوزوں کو پکڑ لیا، ان کی ماں ہمارے ارد گرد لانے لگی۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھنے لگے اس پرندے کے بچوں کو کس نے لیا اور کس نے اس کو لے کر اس پرندے کو کس نے ستایا، اس کے چوزوں کو لوٹا دو۔ امام ابو داؤد نے اپنے صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے۔ چوتھی ہدایت تکلیف نہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات کے حقوق کے ذیل میں فرمایا کہ حیوانات کو بے وجہ ستانا منع ہے، تکلیف نہ دی جائے، مارنے سے گریز کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود نے روایت کی کہ چیونٹیوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، ہم نے نظر آتش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کس نے جلایا؟ ہم نے جواب دیا حضور ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے ذریعہ سزا صرف آگ کے رب کے لیے زیبا ہے کہ وہ دے۔ پانچویں ہدایت نشانہ نہ بنائیں۔ حیوانات کے حقوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ لوگ نشانہ بازی کی مشق کے لیے کسی جانور کو نشانہ نہ بنائیں کہ کسی زندہ پرندہ کو نشانہ پر نصب کر دیں اور اس پر نشانہ سادھیں، جیسا کہ عالمی مقابلوں اور شکار گھوڑ سواری کے انجمنوں میں ہوتا ہے۔ کبوتر یا کسی پرندے کو مشق کے لیے نشانہ سادھنے کا نشانہ بناتے ہیں۔ حدیث میں واضح ہدایت ہے کہ کسی جاندار کو نشانہ نہ بناؤ۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں ذکر کیا۔ چھٹی ہدایت برا بھلا کہنے کی ممانعت۔ حیوانات کی رعایت میں جس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اتنی عالمی قوانین میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات کا ایک حق یہ بھی رکھا کہ ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، گو وہ سمجھتے نہیں، لیکن بحیثیت جاندار ہونے کے ان کی قدر کی جائے کہ وہ انسان کے کام آتے ہیں، اس لیے انسان ان کی قدر کریں اور برا بھلا نہ کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی آواز سنی کہ وہ اونٹنی کو کوس رہی ہے، اسے لان تان کر رہی ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی پر جو ساز و سامان ہے اسے اتار لو اور لے لو، اسے خالی کر دو، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ امام مسلم نے یہ روایت درج کی۔ ساتویں ہدایت ستانے کی ممانعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات کو سزا دینے سے، تکلیف پہنچانے سے سخت منع فرمایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کوئی کسی جانور کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا آگ سے داغ رہا ہے تو ناراض ہوتے۔ گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گدھے کے چہرے کو آگ سے داغا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ جس نے اسے داغا اس پر لعنت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت تھے۔ حیوانات اور جانوروں کے حقوق تک متعین فرما دیے جس کا تصور بھی عالمی تنظیموں اور عالمی قوانین نے نہ کیا جس وقت آپ نے یہ حقوق متعین فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔